عائشہ رجب صاحب وہ نہیں ہے جی. ملک سہیل صاحب وہ بھی نہیں ہے. چودھری جناب خالد جاوید وڑائے صاحب جی وہ بھی نہیں. نور الحسن تنویر صاحب جی. رحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. جناب چیئرمین بہت بہت شکریہ کہ آخر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ 3 نام آپ نے پکارے ہیں، ان 3 کے جو 8-8 10 منٹ ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا مجھے بونس دے دیجیے گا. سب سے پہلے میں نے اوورسیز پاکستانیوں کی بات کرنی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے نام کے اوپر جو ووٹ کا حق دینے کی بات کی جا رہی ہے اس میں پچھلی حکومت میں او پی ایف کی سفارشات تھیں جو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بنا کے بھیجی تھیں. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ 5 سیٹس جو ہیں قومی اسمبلی سے اور 5 جو ہیں وہ سینٹ سے فی الحال آپ ان کو دے دیں، کیونکہ مڈل ایسٹ میں اور یورپ میں جو انتخابات کروانے کا طریقہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. لہذا آپ فی الحال ان کو متناسب نمائندگی کے تحت جس طرح سے آپ نے خواتین کا کوٹا مقرر کیا ہے اس طرح سے آپ ان کو یہ سیٹس دے دیں. وہ سفارشات جو بنائی گئی تھیں وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. تو یہ میرا مطالبہ ہے آن بہاف آف پاکستانیز اوورسیز پاکستانیز کہ ہمیں جناب چیئرمین ذرا یہ مجھے تو سنیے گا پلیز کہ ہمیں 5 سیٹس جو ہیں سینٹ میں اور 5 سیٹس جو ہیں قومی اسمبلی میں دی جائیں، نہ کہ جو ضمنی انتخابات کے موقع کے اوپر ووٹ کا حق استعمال نہیں ہو سکا تو اس سے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اوورسیز پاکستانیوں میں سے ہی نمائندے جو ہیں وہ منتخب ہو کے پاکستان آئے. تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ میری ریکویسٹ جو ہے اس کو نوٹ فرما لیا جائے اور اس کو شامل کر لیا جائے، کیونکہ جو ووٹ جس طرح سے ہم دینا چاہ رہے ہیں اس طرح سے ممکن نہیں ہے کہ اس علاقے میں جہاں سے نمائندہ منتخب ہوتا ہے وہیں سے ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ بہاول نگر میری کنسٹیچوئنسی ہے، وہاں پہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ملتا، صاف پانی نہیں ملتا، اور نہری پانی کا بھی پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے وہ مسائل چل رہے ہیں. تو اس کے لیے میری گزارش یہ ہے، بدقسمتی ہے کہ موجودہ حکومت میں وہ لوگ جو لوگ ہم سے ہزاروں ووٹوں سے ہار گئے تھے وہ وہاں پہ پردھان بنے پھرتے ہیں، اور ہم جو منتخب لوگ ہیں ان سے مشورہ بھی نہیں کیا جاتا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہیں وہ فنڈز ہمارے حوالے کر دیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ چونکہ ہم جو ہیں وہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، لیکن جو تمام جو اس میں مشاورت ہے وہ ہمارے ساتھ کی جائے. اور میری آپ سے یہ گزارش ہے جناب چیئرمین کہ یہ کام جو ہے اس کے لیے اس کو نوٹ فرمایا جائے اور یہ سفارش کی جائے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو مشاورت میں شامل کیا جائے، بلکہ اگر ہو سکے اگر دل تھوڑا سا بڑا کیا جائے تو ان کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو اس کمیٹی کا چیئرمین بنائیں، تاکہ وہ جو اس علاقے کے مسائل ہیں، جو سکولز ہیں، کالجز ہیں، روڈز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اور جو اس میں اور جو وہاں پہ غریب لوگ ہیں ان کی فلاح کے جو پروگرام بنتے ہیں، جو اسکیمیں ہوتی ہیں، اس میں وہ اپنا کردار ادا کر سکے. جناب چیئرمین،
गुज़िश्ता दिनों जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहा गया कि आप अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं, तो ही हैज़ आंसर्ड यस, आई एम फुली सेटिस्फाइड फ्रॉम माई परफॉर्मेंस। तो मैं इससे इख्तलाफ करते हुए ये कहूँगा कि परफॉर्मेंस वो नहीं बता सकते। हर शख्स कहता है कि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस हमेशा उसके कस्टमर से पूछी जाती है। तो इस वक्त जो है, जो पाकिस्तान की अवाम है वो बताएंगी कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। वो किस तरह बताएंगी? वो बताएंगी कि जब आपने वादा किया था कि 90 रोज़ में हम करप्शन ख़त्म कर देंगे, तो हमें देखना होगा क्या 90 डेज़ में इन्होंने करप्शन ख़त्म कर दी या नहीं। अगर नहीं की तो इसका मतलब ये हुआ कितने % ख़त्म की। अगर ख़त्म करने की बजाय वो इंक्रीज़ हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो पॉइंट्स है इसमें ज़ीरो है। और इसी तरह से 1 करोड़ नौकरियों की बात की गई, और 1 करोड़ नौकरियों को हम 5 सालों पे तकसीम करेंगे। हर साल जितनी नौकरियां मिलनी चाहिए थी, क्या वो नौकरियां मिली? आंसर उसका ये है कि नहीं मिली, बल्कि बेरोजगारी में इजाफा हो गया। अगर बेरोजगारी में इजाफा हो गया तो इस पॉइंट के ऊपर भी उनकी जो कारकर्दगी है वो ज़ीरो है। और इसी तरह से अगर आप ये देखें कि 50 लाख घर देने थे, उसको 5 पे तकसीम किया, 1 लाख जो था सालाना देना था, और 3 सालों में आपको 30 लाख जो है घर देने चाहिए थे। तो क्या आपने अभी तक 30 लाख 3 सालों में घर दे दिए? अगर उसका जवाब नहीं में है तो मतलब ये हुआ कि आप जो है आपके पॉइंट ज़ीरो हैं, बल्कि आपने गरीबों से उनकी छतें छीनी हैं। हाकिम वक्त की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी ने कोई नाजायज़ कब्जा भी किया है तो उसको छुड़वाने से पहले आप उसको छत मुतबादल छत मुहैया करें। अगर आपने छत देने की जिम्मेदारी नहीं पूरी की तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इसमें भी जो परफॉर्मेंस है, जो उसके पॉइंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। और फिर ये कि आपने कहा था कि मैं कौम से झूठ नहीं बोलूँगा, और अगर आप मतवातर झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी आपके जो पॉइंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। अगर आपके हर मामले में पॉइंट्स ज़ीरो हों तो पहले साल की कारकर्दगी ज़ीरो, दूसरे साल की कारकर्दगी ज़ीरो, तीसरे साल की कारकर्दगी ज़ीरो। तो इसके ऊपर आपने क्या किया कि आपने महंगाई में, बिजली में, चीनी में, आटा में, अद्वियात की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैनिफेस्टो आपका था, जो आप वादा करके आए थे, वो आप पूरा नहीं कर सकते। जनाब चेयरमैन, पहले, दूसरे और तीसरे साल में फेल हो जाने वाला जो है वो 12 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। उन 12 ज़िमनी इंतखाबात में आपकी परफॉर्मेंस को अवाम ने जांच के आपको रिजेक्ट किया है, आपको मुस्तरद किया है। तो खुदा का खौफ करें, कम से कम सोच ही लें, बैठ जाएं, अपना जो है वो इंसाफ कर लें। हमसे नहीं चलें, जो हम कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, कम से कम खुद बैठ जाएं। और फिर ये कहा जाता है कि मैं ये समझता हूँ बड़ी ईमानदारी से कि इमरान नियाज़ी जो है ना वो एक बदकिस्मत कप्तान है। क्यों बदकिस्मत कप्तान है? कि उसके पास हाउस में जितने लोग हैं, जो वज़रा हैं, वो लड़ाइयाँ तो करते हैं। अभी शहरयार अफरीदी ने बड़ी लच्छेदार तकरीर की है, लेकिन मैं ये कहूँगा शहरयार अफरीदी को कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी है। जनाब मोहतरम, आप अपनी कारकर्दगी बताएं। आप बताएं कि आपने अपनी मिनिस्ट्री में किस तरह से इमरान खान जो कि आपके वज़ीर आज़म है उनका हाथ बटाया, किस तरह से आप ये देख लें, साबका हुकूमत को देख लें, एक एक वज़ीर का नाम दे लें, एक एक वज़ीर की जो कारकर्दगी है उसको देख लें, वज़ारत ख़ज़ाना को देख लें, इसहाक डार को देख लें। और आपके जो अरस्तो असद आए थे वो कहते थे कि भाई मैं इकॉनमी को ठीक कर दूंगा, महंगाई का खात्मा कर दूंगा। फेल हो गए 6 माह में। तो कम से कम अपने लीडर को इतना तो सपोर्ट करें कि वो अवाम के सामने जो है वो सुरखरू हो सके।
تو آپ اس کو دیکھیں، پنجاب کو دیکھیں، پنجاب میں بہترین وزیر اعلیٰ تھا، Wind up, کون please, تھا؟ حضور والا تھوڑا سا 5 منٹ کا ٹائم دے دیں، اس کے علاوہ میرے خیال میں آخری بندہ ہوں آپ کے وپ نے، تو آپ میری، چونکہ آپ کا ٹائم کٹ میں رہا ہے، بڑا آپ کا احسان مند ہوں گا، 5 منٹ برداشت کر لیں۔ وہ جو دوست تقریریں کر کے گئے ہیں، ہم صبح سے حضور انتظار الحسن کر رہے ہیں۔ صاحب، آپ میرے لیے محترم ہیں، برداشت کی بات نہیں ہے، آپ وائنڈ اپ کریں پلیز۔ وہ جو کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، جناب عمران کی نظر ہے یہ شعر، وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب ہر وقت روتا ہے، چپ نہیں ہوتا۔ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کہتے تھے نا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھ گیا، انجام گلستان قریب ہے۔ کیوں قریب ہے؟ کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہماری جو کارکردگی ہے حکومت کی وہ زیرو ہے۔ بیٹھ جائیں، اب بھی آپ کے پاس موقع ہے۔ 2 دن پہلے بھی آپ کے سامنے ہمارے اپوزیشن لیڈر، ہمارے صدر نے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان کے لیے، ملک و ملت کے لیے ہم آج بھی بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں۔ اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ یہ جو گمنڈ ہے نا، گمنڈ، اکڑ اس وقت کی جاتی جب آپ کے پاس کوئی کارکردگی ہو۔ کارکردگی آپ کے پاس زیرو ہے، اور آپ میں اکڑ جو ہے اور آپ میں گمنڈ جو ہے، اس سے اللہ تعالیٰ معافی دے۔ تو میری یہ آپ سے گزارش ہے جناب اسپیکر کہ ہمیں ہر قیمت پہ پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے Wind up, please, اچھا جی۔ بندہ، بس 1 منٹ، بس آخری بات، بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اگر غلطی کر لے تو اس غلطی کو مان لے۔ اور آپ جناب کپتان عمران خان نیازی صاحب، آپ جو ہیں، آپ کی پرفارمنس پور ہے، لہذا آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے نئے الیکشن جو ہیں اس کی طرف جائیں، عوام کے پاس جائیں، اور پاکستان کو پاکستان کو منصفانہ، شفاف اور آزادانہ انتخابات دے دیں۔ کم از کم کوئی ایک ہی نیکی کر جاؤ کہ کم از کم آپ پاکستان کو سیدھے راستے پر لگا دو۔ اور یہ جو بات آپ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سیدھا ہو گیا ہے، ہرگز نہیں۔ عوام میں چلے جائیں، کوچہ و بازار میں چلے جائیں، آپ کو فرق پتہ چل جاتا ہے۔ آج تک محمد نواز شریف کا نام کیوں نہیں مٹایا جا سکا؟ اس کے ووٹ کم کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے نہیں ہوئے کہ اس کے کام Thank بولتے you, ہیں۔ thank کوچہ و you. بازار میں آپ جائیں، روڈز کے اوپر جائیں، شکریہ جناب۔ ایئرپورٹس۔ جی محترمہ عائشہ رجب بلوچ صاحبہ جی۔